السلام علیکم ناظرین، آپ کو آپ کے اپنے چینل دا مسلم ٹیچر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ہم ایک ایسی عیاش ملکہ کی کہانی جس نے عہد عتیق سے عشق و مستی کی ایک ایسی عبرتناک داستان رقم کی کہ ایک ایسی ہوس پرست ملکہ کی کہانی کہ اس کی ہر شب عروس تھی۔ یہ عورت کون تھی اور اس عورت نے تاریخ میں ایسے کیا واقعات کیے کہ جس کو اس شخص کی زندگی کا بدترین دور کہا جاتا ہے؟ یہ عورت اپنے آپ میں ایک ایسی ملکہ تھی جو کہ نہایت ہی بدکار اور بدترین تھی۔ آئیے آپ کو ہم اس کی کہانی سناتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دا مسلم ٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دی گئی لنک بار میں موجود سبسکرپشن کے بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی زبردست ویڈیوز آپ وقتاً فوقتاً دیکھ سکیں۔ اس کا نام امانوس تھا اور وہ دریائے فرات کے کنارے واقع ایک پرشکو اور خوبصورت شہر ماری کا ولی عہد تھا۔ وہ صبح سویرے چند دوستوں کے ساتھ شکار کی غرض سے مشرقی دشت میں نکلا تھا اور اس کے ساتھ اس کے دوست موجود تھے۔ ایک زخمی ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے وہ راستہ بھٹک گیا تھا۔ تپتے سورج کے نیچے خاردار جھاڑیوں، اونچی گھاس اور درختوں سے بھرے نیم ریگستانی علاقے میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے اسے سمت کا اندازہ ہی نہ رہا تھا اور وہ اپنے شہر سے بہت دور نکل گیا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب مصر پر فرعونوں کی حکمرانی کی گرفت کمزور پڑ چکی تھی اور دنیا کی یہ عظیم سلطنت اندرونی شورشوں اور بیرونی حملہ آوروں کی بدولت ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ مغرب میں لوبو یعنی لیبیا اور جنوب میں حبشہ کے قبائلی مرکز سے ناطا توڑ کر آزاد ریاستوں کی بنیاد ڈال چکے تھے۔ شمال اور شمال مشرقی علاقوں میں اشوری اپنی طاقت مجمع کرنے میں مصروف تھے، مگر بابل اور نینوا کی باہمی چپکلش اس شیرازہ بندی میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ ماری جو دریائے فرات کے مغربی کنارے پر واقع ہوتے ہوئے اپنی سلطنت مصر کا سرحدی شہر ہونے کی بدولت ایک اہم تجارتی مرکز تھا، سلطنت مصر کی گرفت سے آزاد ہو چکا تھا۔ اس پر ایک اشوری جنگجو برخیا حکومت کر رہا تھا اور امانوس اس حکمران کا بڑا بیٹا تھا۔ دشت میں گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے شام ہو گئی، مگر امانوس کو کسی آبادی کے آثار نظر نہ آئے۔ دریائے فرات بھی کہیں نظر نہ آ رہا تھا کہ شہزادہ اپنی پیاس ہی بجھا لے۔ اس کے چہرے پر تھکن کے واضح آثار تھے اور گرمی نے اس پر جھنجھلاہٹ طاری کر دی۔ اس کا گھوڑا بری طرح کانپ رہا تھا اور ہانپ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اشوریوں کی دعائے اشتار کی مناجات کرنے لگا تاکہ وہ اس پر رحم کریں اور اسے کسی آبادی اور پانی کے منبع تک پہنچا دیں۔ دعا کارگر ثابت ہوئی۔ کچھ ہی دیر بعد چند ٹیلوں کے پیچھے سے آبی پرندوں کی ایک قطار اڑتی ہوئی نظر آئی۔ شہزادی کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ یہ بات اس چیز کی علامت تھی کہ ٹیلوں کے عقب میں کوئی ندی یا دریا ہے، ممکن ہے یہ دریائے فرات ہی ہو۔ اس نے سوچا اگر یہ بات درست تھی تو وہ دریا کے ساتھ ساتھ سفر کرتا اپنے شہر واپس جا سکتا تھا۔ اس خیال نے اس کے تن مردہ میں نئی جان ڈال دی اور وہ گھوڑے کو ایڑ لگا کر بے تابانہ ٹیلوں کی طرف بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹیلوں کے عقب میں تھا جہاں اس کے اندازے کے عین مطابق شوریدہ سر دریائے فرات موجیں مار رہا تھا۔ دیوی ماں، تیری شان بلند ہے اور تیری عظمت قابل تقدیس و تمجید ہے، اس نے خوشی سے مغلوب لہجے میں کہا اور گھوڑے سے کود کر اوندھے منہ دریائے کنارے گیلی ریت پر لیٹ گیا اور بالکل اسی طرح دریا کے دھارے سے منہ لگا دیا جس طرح اس کے پیاسے گھوڑے نے لگایا تھا۔ ٹھنڈا پانی جب اس کے حلق سے نیچے اترا تو اسے ناقابل بیان راحت اور سکون ملا۔ ابھی وہ پانی پینے میں مصروف تھا کہ یکایک کئی نسوانی کہکہوں کی آوازیں اس کے پردہ سماع سے ٹکرائیں۔ وہ بری طریقے سے چونک گیا۔ اب جو اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو قریبی ٹیلے کی اونٹ سے اسے چند نیم برہنہ دوشیزاؤں کی تمسخر سے ہنس رہی تھیں۔ ان میں سب سے نمایاں گوری رنگت کی ایک نہایت حسین و جمیل اور دراز قد لڑکی تھی جو بشرے سے کوئی شہزادی معلوم ہوتی تھی۔ اس کی زلفیں دراز تھیں، آنکھیں سیاہ، ہونٹ یاتونی اور جسم گویا مرمر سے تراشا ہوا۔ وہ ان میں سب سے زیادہ شوخ اور چنچل تھی۔ شہزادہ اسے دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گیا۔ وہ جلدی سے اٹھا، کپڑے جھاڑے اور نگاہ شوق سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ فتالہ بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ فرات سے باہر نکل آئی تھی اور اسے نہایت دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ لگتا تھا خوبرو شہزادے کو دیکھ کر اس کے من میں بھی ہلچل مچ چکی ہے۔ اجنبی کون ہو تو؟ اس نے شہزادے کے مقابل پہنچ کر ایک ادا سے پوچھا۔ میرا نام امانوس ہے اور میں ماری کا ولی عہد ہوں، شہزادے نے سحر زدہ آواز میں جواب دیا۔ بہت خوب، وہ مسکرائی اور اپنی سہیلیوں اور کنیزوں کو دیکھتے ہوئے شوخی سے بولی، ہمیں آج معلوم ہوا ہے کہ ماری کے شہزادے اس طرح سے پانی پیتے ہیں۔ اس پر سب لڑکیاں کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ شہزادہ جھینپ گیا اور اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ وہ کچھ توقف سے بولا کہ میں پوچھ سکتا ہوں
کہ میں جس رشک و مائے شاہ سے مخاطب ہوں وہ کون ہے؟ بابل کی سرزمین پر آج تک کسی نے ایسا سوال ہم سے نہیں پوچھا، لیکن شہزادے کو یہ سوال پوچھنے کی اجازت ہے۔ صفور، شہزادے سے ہمارا تعارف کروانے کی ذمہ داری نبھاؤ۔ اس نے پہلو میں کھڑی ایک کنیز سے مخاطب ہو کر کہا۔ صفور فوراً آگے بڑھی، جس کا نام بنیادی طور پر صفورہ تھا، اور ادب سے بولی، یہ شہزادی عالیہ بابل کی عالی مرتبت حکمران شہنشاہ سارگون کی دختر نیک اختر تمار ہے۔ سیوکار اور سراپا حسن و جمال شہزادی تمار کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ شہزادے نے شاہی آداب کو اپنے ملحوظ خاطر لاتے ہوئے نہایت کورنش بجا لاتے ہوئے کہا۔ شہزادی نے وقار سے گردن کے ہلکے خم سے جواب دیا اور پھر دونوں میں گفتگو شروع ہو گئی۔ شہزادے نے اسے شکار پر نکلنے اور پھر راستہ بھٹک جانے کی رودات سنائی۔ تمار نے اسے بتایا کہ وہ بھٹک کر بابل کی حدود میں آ نکلا ہے، بہرکیف وہ فکر مند نہ ہو، وہ اب شاہی مہمان ہے اور اسے 2 روز بعد محافظوں کے جلوہ میں شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ بحفاظت واپس ماری پہنچایا جائے گا۔ شہزادہ تمار حسن و جمال سے اس قدر محصور ہو چکا تھا کہ اس کا جی چاہتا تھا وہ ساری عمر اس کا مہمان بن کر بابل میں گزارتے۔ بابل کے بادشاہ سارگون اور اس کی خوبصورت بیٹی تمار کی مہمان نوازی کا لطف اٹھانے کے بعد امانوس واپس ماری پہنچ گیا، مگر اس کا دل ابھی بھی شہزادی کے ساتھ بابل میں رہ گیا تھا۔ وہ ہر وقت تمار کے تصور میں کھویا رہتا تھا اور 1000 جان سے اس پر فریفتہ ہو چکا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس زہرہ جمال شہزادی سے شادی کرے گا۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ اس کے باپ پرخیہ نے طویل عدالت کے بعد وفات پائی اور عنان حکومت امانوس کے ہاتھ میں آ گئی۔ حکومت سنبھالنے کے بعد اس نے دربار کے نجومیوں، ساحروں اور شناسوں کو طلب کیا اور ان سے مشورہ کیا۔ پھر اشوریوں کی دیوی اشناس کی خدمت میں ایک جوان اونٹنی کی قربانی پیش کی اور کاہن اعظم سے استدعا کی کہ اسے استخارہ کر کے بتایا جائے کہ آیا شہزادی تمار سے اس کی شادی مبارک ثابت ہوگی یا نہیں۔ نجومیوں، ساحروں اور ستارہ شناسوں نے خوف کے مارے اپنی زبانیں بند کر لیں۔ کاہن اعظم سے ایک مبہم اور مختصر سا جواب ملا۔ بادشاہ معظم سنہری دیوتاؤں سے ہوشیار رہیں۔ بادشاہ مانوس کے سر پر تو شہزادی تمار کے عشق کا بھوت سوار تھا۔ اس نے استخارے میں ملنے والے اشارے کو اپنی مرضی کے معنی پہنائے اور ماروی کے چیدہ امراء اور کاہنوں پر مشتمل وفد قیمتی تحف و تحائف کے ساتھ بابل بھیجا۔ چند دن بات چیت جاری رہی اور آخرکار بابل کا بادشاہ سارگون امانوس سے اپنی بیٹی تمار کی شادی پر رضامند ہو گیا۔ امانوس کے لیے خبر ماری کا حکمران بننے سے بھی زیادہ خوشی کی حامل تھی۔ شب عروسی کو شہزادی تمار نے اپنی خوبصورت پلکوں کی چلمن اٹھائی تو شاہ امانوس کی بے تابی دیکھ کر فوراً بھانپ گئی کہ نوجوان بادشاہ تمام عمر اس کا غلام بن کر رہے گا۔ چنانچہ جب شہزادہ اس کی محبت سے مغلوب ہو کر اس کے پہلو میں بیٹھا اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنی محبت کی سچائی ثابت کرنے کے لیے اس کے واسطے کیا کرے، تو نئی نویلی دلہن اور چہیتی ملکہ نے فوراً اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، میرے شہنشاہ، آپ میرے لیے دریائے فرات کے کنارے ایک محل تعمیر کروا دیں جس میں اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ تفریح میں اچھا وقت گزار سکوں۔ ملکہ، تم میری زندگی ہو، تمہاری خواہش میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں یہ محل تمہارے شایان شان ہوگا۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا اور اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ بادشاہ مانوس نے اپنی ملکہ سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق دریائے فرات کے کنارے سنگ سرخ اور سنگ سفید سے ایک عالی شان محل تعمیر کروایا۔ اس میں وسیع باغات، مصنوعی پہاڑیاں اور فوارے بھی شامل تھے۔ یہ محل نقاشی اور صنائی کا اعلیٰ نمونہ تھا۔ دریائے کنارے فرات کو پانی کو گھیر کر سنگ مرمر کے وسیع تالاب بنائے گئے جن میں سیڑھیاں اترتی تھیں اور محرابوں میں رات کے وقت چراغاں کیا جاتا تھا۔ اس محل کے 4 کمرے قابل دید تھے۔ ایک کمرے کی چھت کچھ یوں بنائی گئی تھی کہ اس کے نیچے بیٹھ کر یوں گمان ہوتا جیسے اوپر کھلا آسمان ہو۔ ایک کمرہ بالکل سفید تھا، اس کی تعمیر میں سفید موتی، سیپ اور آبی پرندوں کے پر استعمال کیے گئے تھے۔ ایک کمرہ بالکل سرخ تھا، اس کی دیواروں پر جا بجا سرخ قیمتی پتھر، لال اور ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ اس کے غالیچے اور پردے بھی سرخ ریشم سے بنے ہوئے تھے۔ یہاں دیوی دیوتاؤں کے مجسمے نصب کیے گئے تھے۔ محل میں ایک زرد رنگ کا کمرہ بھی تھا جس میں ایک منکش تاکچے میں عظیم دیوی اتشار کا مجسمہ رکھا ہوا تھا۔ دیواروں پر پیلے رنگ کے خوبصورت پرندوں کے پر بنائے ہوئے تھے اور پرندوں کے پروں سے پردے لٹک رہے تھے۔ اس کمرے کی ہر چیز سونے کی تھی۔ محل مکمل ہوا تو ملکہ اپنے خادماؤں اور غلاموں سمیت اس میں منتقل ہو گئی۔ شہنشاہ کو کچھ عرصہ ملکہ کی محبت میں سرشار رہنا پڑا اور پھر اور بے دکھ زمانے میں محبت کے سوا کے مستاق امور سلطنت میں گم ہو گیا۔
ملکہ نے اپنی نئی دنیا بسا لی۔ اس کی دلچسپیاں انوکھی تھیں۔ وہ کسی غلام کے پیر بندھوا دیتی اور اسے فیروزے سے بنے تالاب میں پھینک دیتی، اور جب وہ بیچارہ کنارے تک پہنچنے کی قوت اس کی جب جواب دے جاتی اور وہ کنارے تک نہ پہنچ پاتا اور عالم بیچارگی میں چیخنے لگتا، تو ملکہ کھلکھلا کر ہنسنے لگتی اور کہتی، شاباش، مزید کوشش کرو اور کنارے تک پہنچ جاؤ۔ اگر کامیاب رہے تو تمہیں سونے سے بھری ایک تھیلی بطور انعام دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ تالیاں اور رقص کرنے لگتی۔ لونڈیاں اور کنیزیں اس غیر انسانی کھیل سے لطف اندوز ہونے میں ملکہ کا ساتھ دیتی تھیں، اور اس کے ساتھ مل کر اس غلام بیچارے کے ساتھ جو ہے وہ کہہ لگاتی اس کی ذات کے اوپر، اور اس کو یوں دیوانوں کی طرح رقص کرتے ہوئے موت کی آغوش میں دیتی۔ اگر کوئی غلام کوشش کر کے تالاب کے کنارے پہنچ جاتا تو ملکہ، جسے اس بات پر فخر تھا کہ وعدے کی پکی ہے، سونے کی تھیلی اسے تحفے پر دیتی، لیکن پھر یہ تھیلی اس کے پاؤں سے باندھ دی جاتی اور اسے دوبارہ تالاب میں دھکیل دیا جاتا۔ اکثر غلام اس کھیل میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے، مگر ملکہ کے لیے یہ معمولی بات تھی۔ باللفاظ اور دیگر محبت کی نشانی کے طور پر تعمیر کردہ اس محل پر خوف و دہشت کی حکمرانی تھی۔ غلام اور خادمائیں پریشان رہتیں کہ نہ جانے کب کس کی غلطی پر انہیں پکڑ لیا جائے اور پھر موت کے منہ میں دھکیل دیا جائے۔ کوئی ڈر کے مارے بادشاہ سے ان باتوں کا تذکرہ نہ کرتا، اس لیے کہ وہ اپنی ملکہ کے حسین چہرے کے پردے میں چھپی ہوئی خباثتوں سے بے خبر تھا۔ ملکہ تمار ان تمام مشاغل سے اکتا گئی تھی۔ اب وہ کسی نئے مشغلے کی تلاش میں تھی۔ موسم بہار کی ایک صبح وہ اپنی ایک ہمراز کنیز کے ساتھ محل سے نکلی۔ اس نے چہرے پر سفید نقاب ڈال رکھا تھا اور سر تاپا ایک سفید لبادے میں لپٹی ہوئی تھی، اس لیے کوئی اسے پہچان نہ سکتا تھا۔ بڑی دیر تک وہ ماری کی گلیوں میں اور بازاروں میں بے مقصد پھرتی رہی، اور پھر اس کا گوہر مقصود اس کے ہاتھ آ گیا۔ اس نے ایک جگہ ایک وجیح و شکل نوجوان دیکھا جو دیکھتے ہی اسے بھا گیا۔ ملکہ نے اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا پھول جو اس کے ہاتھ ملکہ کے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا وہ اس نوجوان کی طرف پھینکا۔ یہ ایک بے باک دعوت تھی۔ اس بے باک دعوت کو اس نوجوان نے پرشوق نگاہوں سے دیکھا اور مسکرا دیا۔ وہ جب قریب آیا تو ملکہ نے اس سے کہا، نوجوان، اگر تم ہم سے ملنا چاہتے ہو تو آج رات 2 میناروں والے گھاٹ پر پہنچ جاؤ۔ وہاں ایک کشتی تمہاری منتظر ہوگی جو تمہیں ہم تک پہنچا دے گی۔ جوانی کے نشے میں مست نوجوان نے فوراً حامی بھر لی۔ اس رات اور اس کے بعد آنے والی کئی راتیں اس محل میں عیاشی کا وہ کھیل کھیلا گیا جسے لفظوں کے پیرائے میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔ ان راتوں میں سے پہلی رات کا قصہ کچھ یوں ہے۔ رات ہوئی تو ملکہ نے اپنی کنیزوں سے کہا، اگر بادشاہ تشریف لائیں تو انہیں بتا دینا کہ میں بہت تھکی ہوئی ہوں اور آرام کر رہی ہوں۔ وہ اپنے آپ ہی لوٹ جائیں گے۔ چند لمحوں بعد وہ سرخ کمرے میں اس نوجوان کو خوش آمدید کہہ رہی تھی جو پروانوں کی طرح اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ملکہ نے اس شوق کو بڑھانے کے لیے ہیجان انگیز انگڑائی دی اور کہا، آہ میری جان، آج کی رات میں تمہاری ہوں، کیا تم مجھے اپنا دل دو گے؟ میرا دل؟ وہ تو میں پہلے ہی دے چکا ہوں، نوجوان نے مست آواز میں کہا۔ ملکہ کا ہلکا سا کہا فضا میں بکھر گیا۔ ابھی کہاں؟ تمہارا دل ابھی مجھے نہیں ملا، ہاں تھوڑی دیر کے بعد وہ میری ملکیت ہوگا۔ یہ کہتے ہی ملکہ نے اس نوجوان سے اثر انگیز شراب کے 2 جام بھرے اور جوان کے جام لٹانے لگی۔ نشے نے حجاب کے تمام پردے چاک کر دیے۔ شباب، کیف اور مستی کا کھیل کھیلا جانے لگا۔ جب رات ڈھلی تو شراب کا جب نشہ زائل ہو گیا تو نوجوان نے دیکھا کہ وہ ایک قربان گاہ پر پڑا ہے اور اس کے ہاتھ اور پیر بندھے ہوئے ہیں اور جلاد کا خنجر سینے سے کچھ ہی فاصلے پر ہے۔ قریب ہی ملکہ بھی کھڑی ہوئی ہے اور بے رحمی سے مسکرا رہی ہے۔ نوجوان نے اس کی سرد پتھریلی آنکھوں میں ظلم کے سائے رقصاں دیکھے تو خوف سے سن ہو گیا۔ ٹھہرو، ملکہ کی آواز گونجی اور جلاد کا ہاتھ رک گیا۔ ملکہ نے تالی بجائی تو کسی ستون کے عقب سے ایک مجسمہ ساز نکلا جسے ملکہ نے بطور خاص بلوایا تھا۔ ملکہ اس سے مخاطب ہو کر بولی، مجسمہ ساز، دیکھو اس منظر کو ذہن نشین کر لو، تمہیں اسی نوجوان کا مجسمہ بنانا ہے۔ عظیم ملکہ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ بوڑھے مجسمہ ساز کی درستی ہوئی آواز اندھیرے میں گونجی۔ شاباش، ہمیں تم سے یہی امید تھی، ملکہ نے خوش ہو کر کہا۔ نوجوان کسمسایا، اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ ملکہ کی دبی دبی ہنسی نے ماحول کو اور دہشت ناک بنا دیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، جھوٹا کہیں کا، تھوڑی دیر پہلے اپنے دل کا نذرانہ پیش کر رہا تھا اور اب جب وقت آیا ہے تو رسیاں توڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے سجیلے جوان، اب تو وعدے کے مطابق تمہیں اپنا دل دینا ہی پڑے گا۔ اور پھر اس نے آنکھ سے صفاکانہ اشارہ کیا اور اس کے اگلے ہی لمحے جلاد نے خنجر نوجوان کے سینے میں اتار دیا۔
کئی راتوں کے بعد ایک شب بادشاہ ملکہ کی خوابگاہ میں داخل ہوا تو طاق میں دھرے ہوئے ٹھوس سونے کے کئی مجسمے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ کمر تک بنے ہوئے خوبصورت نوجوانوں کے مجسمے تھے۔ بادشاہ کو حیران دیکھ کر ملکہ بولی یہ میرے دیوتاؤں کے مجسمے ہیں۔ اس دور افتادہ محل میں تنہائی کے لمحات میں ان دیوتاؤں کی پرستش کرتی ہوں جس سے مجھے سکون بھی ملتا ہے اور تنہائی کا اثر بھی زائل ہو جاتا ہے۔ بادشاہ نے اس کے بعد کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کہ بابل کے باسی بہت سے ایسے دیوتاؤں کی پرستش کرتے ہیں جن سے دوسرے خطوں کے لوگ بالکل واقف نہیں۔ ملکہ تمار کی کنیزوں میں سارا نامی ایک خوبرو کنیز تھی۔ وہ ملکہ تمار کی چہیٹی تھی اور اسے ملکہ کے بگڑے تیور سنوارنے کا فن آتا تھا۔ علاوہ ازیں وہ گائیکی اور رقص کے فن میں بھی طاق تھی۔ ملکہ اس کی دونوں صفات پر جان دیتی تھی۔ صبح کے وقت جب وہ چہل قدمی کے لیے نکلتی تو سارا ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی۔ وہ ملکہ کی خوابگاہ میں رکھے ہوئے سنہری مجسموں کے راز سے بھی واقف تھی اور اسے اس بات کا بھی اچھی طرح پتا تھا کہ وہ کسی بھی شخص کو اس کے بارے میں نہیں بتائے گی۔ اس کو اس بات کا بھی علم تھا کہ ملکہ کا نوجوانوں کی طرف پھول پھینکنا اور پھر اس کے بعد انہیں سرگوشیوں میں دعوت دینا کیا معنی رکھتا ہے۔ ایک صبح ملکہ سیر کرتی ہوئی دریائے فرات کے کنارے سے دور نکل گئی۔ ایک گھاٹ پر خاصا شور و شغیب تھا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ملکہ چہرے پر نقاب ڈالے اس مقام سے آگے بڑھی اور سارا کو لے کر ایک چٹان پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پھولوں سے لدی ہوئی ایک کشتی آ کر رکی۔ اس میں ایک نہایت وجیح اور گبرو جوان تھا۔ اس کے جسم پر سفید لباس تھا، سیاہ گھنگریالے بال اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں شباب کی چمک تھی۔ اس نے پھولوں کے ڈھیر میں سے 2 پھول اٹھائے اور ملکہ اور اس کی کنیز کی طرف اچھال دیے۔ وہ گل رنگ نازنینوں کے لیے دریا کنارے اگنے والے 2 پھولوں کا تحفہ پیش کرتا ہوں۔ ملکہ نے پھول اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا، گویا اسے بوسہ دے رہی ہو۔ اس کا انداز نہایت ہی جان تھا، لیکن کنیز نے اسے اداس اور ترحم بھری نظروں سے دیکھا۔ نوجوان کود کر کشتی سے اترا اور چٹان کے قریب آ گیا۔ کنیز سارا کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر اسے آگ میں کودنے سے روک دے اور سب کچھ بتا دے، لیکن ملکہ کے مظالم سہنے کی اس میں تاب نہ تھی۔ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، اس نے ملکہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس نے پھر سارا کی جانب دیکھ کر کہا کہ آنکھیں تو تمہاری بھی بہت خوبصورت اور پرکشش ہیں، مگر ان میں کسی سہمے ہوئے ہرن کا سا ڈر جھلکتا ہے۔ ڈرو مت، عورتوں کو تنگ کرنا میرا شیوا نہیں، ویسے بھی میں اس علاقے میں اجنبی ہوں۔ سارا خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ چیخ چیخ کر اس نوجوان کو بتا دے کہ ہاں میں خوف زدہ ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آج رات تمہارا کیا حشر ہونے والا ہے۔ پہلے تم سے نازنینوں کی باتیں کی جائیں گی، تمہارے ناز نخرے اٹھائے جائیں گے، دکھائے جائیں گے، پھلوں اور انواع اقسام کے کھانوں سے اور شراب سے تمہاری تواضع کی جائے گی، اور شباب سے بھرپور جسم سے تمہیں کھیلنا دیا جائے گا، اور پھر تمہارا تمسخر اڑایا جائے گا، تمہیں ذلیل کیا جائے گا اور بالآخر موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ کچھ دیر سارا گونگو کی رسی پر لٹکتی رہی اور بالآخر اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ملکہ کو مزید یہ کھیل کھیلنے کی اجازت نہیں دے گی۔ اس بے گناہ خوبرو نوجوان کی موت کا تصور کر کے ہی اس کے اندر کا انسان جاگ اٹھا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کی جان کو ضرور بچائے گی۔ دراصل وہ نرم گفتار اور خوبصورت نوجوان اسے اچھا لگا تھا۔ اس کی حالت اس دوشیزہ کی سی تھی جس نے وادی عشق میں پہلا قدم رکھا ہو۔ وہ نوجوان بھی دیگر نوجوانوں کی طرح ملکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بالکل سحر زدہ لگ رہا تھا۔ جب کبھی اس کی نظریں سارا سے ٹکراتی تو اس کی آنکھوں میں لہراتے خوف کے سائے کو دیکھ کر وہ سوچتا کہ یہ لڑکی اتنی اداس کیوں ہے؟ کیا وہ اس کی اداسی دور کر سکتا ہے؟ اور پھر نوجوان کے چہرے پر تردد دیکھ کر اسے ملکہ کی جانب اپنی طرف متوجہ کر لیتی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ جدا ہوئے تو ملکہ کے حکم پر سارا الٹے قدموں اس نوجوان کے پاس گئی اور لرزیدہ آواز میں کہا، رات طلوع ماہتاب کے فوراً بعد ایک کشتی 2 میناروں والے گھاٹ پر تمہارا انتظار کرے گی۔ وہ کشتی تمہیں ملکہ سے آگے لے جائے گی۔ ابھی وہ اتنی بات کہنے ہی والی تھی کہ الفاظ اس کی گردن میں اٹک گئے اور اس کے منہ سے باہر نہ نکلے۔ بہرحال وہ نوجوان شام کے وقت وہاں پہنچ گیا اور آنے والے لمحات کے تصور سے ہی سرشار ہو گیا تھا۔ بادشاہ دربار کی کارروائی سے فراغت پانے کے بعد اٹھنے کی تیاری کر رہا تھا کہ ایک غلام نے اسے مطلع کیا کہ ملکہ کی خاص کنیز سارا باریابی کی خواہش مند ہے، اس کے پاس کوئی اہم پیغام ہے۔ بادشاہ نے متجسس ہو کر اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا کہنا ہے؟ خادمہ نے چہرہ اوپر اٹھایا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، بادشاہ سلامت، میں آپ کے حضور یہ عرض کرنے کی جسارت کر رہی ہوں کہ وہ ہستی جسے آپ نے دیویوں جیسا مرتبہ بخشا ہے آپ سے بے وفائی کی مرتکب ہو رہی ہے۔ یہ تم کس کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ صاف صاف کہو۔ بادشاہ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا، حضور کنیز ملکہ کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ کنیز نے تھوک نکل کر کہا۔ بادشاہ کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر کنیز کی گردن پکڑ لی
اور غصے سے کہا، مکار، مجھے ملکہ سے بدزن کرنا چاہتی ہو؟ کنیز بادشاہ کے قدموں سے لپٹ گئی اور بولی، جہاں بنا دیوتاؤں کا سایہ آپ پر قائم رہے، یہ بندی بالکل سچ کہہ رہی ہے۔ یقین نہ آئے تو رات ملکہ کی بے وفائی کا منظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ جب سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو آپ کو ملکہ کی خواب باغ میں رکھے ہوئے ان سنہری مجسموں کا راز بھی معلوم ہو جائے گا جن کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ دیوتاؤں کے نہیں، ان نوجوانوں کے مجسمے ہیں جن سے محبت کا کھیل کھیلنے کے بعد ملکہ جلادوں سے قتل کروا دیتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی۔ بادشاہ یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس لمحے اسے عظیم دیوی اشنار کی طرف سے استخارے میں ملنے والا اشارہ یاد آیا، سنہری دیوتاؤں سے ہوشیار رہو، اور اس کی آنکھوں کے سامنے سے تمام پردے ہٹ گئے۔ بادشاہ کے دل میں دکھ کی ایک ٹیس اٹھی۔ وہ اپنی ملکہ تمار سے کتنی محبت کرتا تھا، مگر وہ ایک بے وفا اور دغا باز عورت تھی۔ بادشاہ نے اسے سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ رات کا اندھیرا پھیلا تو بادشاہ نے بھیس بدلا اور کنیز سارا کے ساتھ محل کے خفیہ دروازے پر پہنچا۔ سارا نے دروازے پر دستک دی تو ایک غلام نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون ہو؟ میں ملکہ کی خاص کنیز سارا ہوں۔ خادمہ نے جواب دیا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ وہ جسے ملکہ نے طلب کیا ہے۔ اچھا، یعنی ایک اور۔ آواز میں تحیر اور طنز تھا۔ تم اندر جا سکتی ہو۔ کنیز اور غلام کی گفتگو سے بادشاہ نے اندازہ لگایا کہ وہ نوجوان جس سے ملکہ ملنا چاہتی تھی وہ پہلے ہی آ چکا ہے۔ غیرت اور احساس توہین سے بادشاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے بمشکل خود پر قابو پایا اور بادشاہ کو لے کر مختلف روشن اور نیم روشن راہداریوں سے گزرتی ہوئی وہ ایک بہت بڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ دویز ریشم کا سبز پردہ تھا اور اس طرح بنایا گیا تھا کہ دوسری طرف واقع کمرے سے روشنی کی ایک کرن بھی باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ بادشاہ نے پردے کو ہولے سے سرکایا۔ اب وہ سنہری کمرے میں جھانک رہا تھا۔ اندر کے منظر نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ ملکہ تمار 16 سنگھار کیے نیم گریا حالت میں سنہری تخت پر نیم دراز تھی اور اس کے سامنے ایک خوبرو نوجوان مبہوت کھڑا تھا۔ جس انداز سے وہ ملکہ کو دیکھ رہا تھا، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اتنی حسین و جمیل عورت اس کے تصور میں بھی نہیں تھی۔ ملکہ تمار اسے مستی اور ہوس بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ یہ وہ معصوم اور شرمیلی تمار نہیں تھی جیسے بادشاہ عماس کبھی اپنے لیے بیاں کر لایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ملکہ تمار نوجوان کو دیکھتی رہی اور اس نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جو نوجوان ہے وہ تخت سے اترا اور پاؤں کی پائل بجاتے ہوئے نوجوان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ تب ایک جھٹکے سے اس نے اپنا نیلگوں موتیوں والا لبادہ زمین پر گرا دیا اور ہیجان انداز میں بولی، فضول سوال پوچھ کر یہ قیمتی لمحے ضائع نہ کرو۔ میرا حسن و جمال اور جوانی دیکھو جسے میں اس شخص پر فیاضی سے نچھاور کرتی ہوں جو میرے من کو بھا جائے۔ نوجوان نے کوئی پیش قدمی نہیں کی، بس حیرانی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ پھر اس نے ایک طویل سانس لی جیسے کسی خواب سے چونکا ہو اور کہنے لگا، میں نہیں سمجھ سکا وہ کون تھی جس نے مجھے یہاں آنے کے لیے کہا تھا؟ ملکہ کھلکھلا کر ہنسی، ارے نادان، وہ میں ہی تھی۔ نوجوان کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے۔ تم؟ اس نے بس اتنا کہا اور خاموش ہو گیا۔ ملکہ اس کے بالکل قریب آ گئی۔ اس نے اپنے مربنی بازو انگڑائی کے انداز میں اوپر اٹھائے اور پھر ترغیبی انداز میں نوجوان کی شانوں پر رکھ دیے۔ تو تم ملکہ ہو؟ میں نے پہچان لیا ہے، وہ ہکلایا۔ ہاں، لیکن تمہارے لیے نہیں، تمہارے لیے تو میں ایک ادنا کنیز ہوں، وہ سسکاری لے کر بولی اور نوجوان کانپ اٹھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے خود کو ملکہ کی گرفت سے آزاد کیا۔ نہیں، تم ملکہ ہو اور میرے لیے قابل احترام ہو۔ میں تو اس لڑکی کے لیے یہاں آیا تھا جس نے مجھے دعوت دی تھی۔ ملکہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس نوجوان نے اس کے چہرے پر تماچا دے مارا ہو اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم اس کنیز سے ملنا چاہتے تھے؟ ہاں، وہ اداس آنکھوں والی لڑکی میرے دل کو اچھی لگی تھی۔ میں اسے چاہنے لگا ہوں۔ میرا خیال ہے وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھی ہے۔ میری بات سنو، ملکہ کی دھیمی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ آج کی رات اسے بھول جاؤ۔ یقین کرو، اس کیف و سرور کا تجربہ کرو گے جو صرف بادشاہ کے لیے مخصوص ہے۔ تمہیں مجھ سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں اس کے بدلے مالا مال کر دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ نوجوان کی طرف بڑھی، مگر نوجوان نے اس بار بھی اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ یہ دیکھ کر ملکہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ وہ تخت پر جا کر بیٹھ گئی اور اس کے پہلو میں لٹکتی ہوئی ایک ڈوری ہلائی۔ دور کہیں گھنٹیاں بج اٹھیں، پھر بھاگتے قدموں کی آوازیں آئیں۔ دوسری دیوار میں لٹکتا ہوا پردہ سرکا اور سیاہ لبادے میں ملبوس ایک ہیبت ناک شخص اندر داخل ہوا۔ وہ جلاد تھا۔ ملکہ نے صفاقانہ انداز میں جلاد کو حکم دیا، ہمیں ایک زہر آلود خنجر عطا کیا جائے، اور
اس زہر آلود خنجر کے آنے کے بعد اس بدبخت کو قربان گاہ پر لٹا دیا جائے۔ جو ہی جلاد خنجر لینے گیا، بادشاہ نے جو پیچھے چھپا ہوا تھا آندھی طوفان کی طرح سنہری کمرے میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ کو دیکھ کر ملکہ تمار کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ بادشاہ نے بہت ہی برے انداز میں، بڑے ہی کرخت لہجے میں کہا، میری ملکہ، میں تمہاری اس عبادت میں خلل ڈالنے پر معذرت چاہتا ہوں۔ جس دیوتا کی تم پرستش کرنے کی خواہش مند تھیں، شاید اس نے تمہارا نذرانہ قبول نہیں کیا۔ افسوس، تم ایک اور مجسمہ نہیں بنا سکو گی، مگر فکر نہ کرو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آج کی رات ختم ہونے سے پہلے تمہاری خوابگاہ میں ایک اور مجسمہ ہوگا، سنہری دیوی کا مجسمہ، جس کے سر پر تاج ہوگا، اور میں خود مجسمہ ساز کے پاس کھڑا ہو کر وہ مجسمہ بناؤں گا۔ ملکہ نے کچھ کہنا چاہا، مگر خوف سے اس کی آواز اس کے گلے میں گھٹ گئی۔ وہ اپنی جگہ سکتے کی حالت میں لیٹی رہی۔ اس لمحے خنجر بردار جلاد اور رسیہ اندر داخل ہوئے اور بادشاہ کو دیکھ کر وہ اپنے پاؤں میں گر گئے اور زندگی کی بھیک مانگنے لگے۔ یہ دیکھ کر ملکہ نے بھی بادشاہ کے گھٹنوں کے بل جھک کر معافی مانگنے کی کوشش کی، مگر بادشاہ نے منہ پھیر لیا۔ پھر اس نے ایک محافظ کو حکم دیا، جاؤ اور مجسمہ ساز کو فوراً بلا کر لاؤ۔ پھر نوجوان سے مخاطب ہوا، نوجوان، تمہاری محبوبہ کنیزہ سارہ کو ہم نے آزاد کیا، تم اس سے شادی کر سکتے ہو، وہ باہر پردے کے پیچھے تمہاری منتظر ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، اور تم آج سے بہت زیادہ امیر ہو، ہم اپنی تمام دولت کھو چکے ہیں، تم اپنی محبت کا خزانہ پاؤ۔ یہ کہتے ہوئے بادشاہ کی آواز بھر گئی اور بادشاہ نے اس عورت کے سینے میں زہر آلود خنجر اتارا۔ خوف اور دہشت سے ملکہ کے دل کچھ دیر پہلے ہی بند ہو چکے تھے دھڑکنا۔ شاہی مجسمہ ساز نے بالکل اسی حالت میں ملکہ کا سنہری مجسمہ بنایا جس حال میں وہ اپنے عشاق نوجوانوں کا بنایا کرتی تھی۔ اس کے بعد بادشاہ امانوس عرصہ دراز تک زندہ رہا، مگر کسی نے اس کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دوستو، ایسی اور زبردست ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، خدا حافظ۔